بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دی ورلڈ وائڈ فیکٹس۔ ناظرین، پہلے ہم نے ڈرامہ سیریل صنف آہن کی فیمیل کاسٹ پر ویڈیو بنائی تھی، جس پر آپ لوگوں کا رسپانس کافی اچھا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامہ سیریل کی میل کاسٹ کے بارے میں، ان کی بایوگرافیز، لائف سٹائل، ایجوکیشن، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو۔ جنید جمشید نیازی۔ ناظرین، جنید جمشید نیازی ایک خوبصورت اور نوجوان پاکستانی ماڈل اور اداکار ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور کئی قابل ذکر برانڈز اور ڈیزائنرز کا چہرہ بن گئے۔ تاہم انہیں اپنے پہلے سیریل صنف آہن سے جو مقبولیت ملی وہ قابل ذکر ہے۔ وہ انڈسٹری کی بہترین اداکاروں میں سے ایک یمنا زیدی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ جنید نیازی اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی ایجوکیشن کی تو انہوں نے لاہور سے گریجویشن کی ڈگری مکمل کی۔ ڈگری مکمل کرنے کے فوراً بعد انہوں نے بطور ماڈل شوبز میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اب بات کرتے ہیں جنید جمشید کی فیملی کے بارے میں۔ 2018 میں ان کی شادی ایک میزبان اور صحافی شاجیہ نیازی سے ہوئی، جو جیو ٹی وی پر ایک شو میرے مطابق کی میزبانی کرتی ہیں۔ جنید کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ جنید کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے اور وہ اپنی فیملی میں اکلوتے اس شعبے سے منسلک ہیں۔ عثمان مختار۔ ناظرین، عثمان مختار شوبز انڈسٹری کا ایک نوجوان اور خوبصورت چہرہ ہیں، جنہوں نے ابھی کم کام کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کا ہر کردار پراثر اور نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات فلموں سے کی اور ڈرامہ سیریل انا سے چھوٹے پردے پر قدم رکھا۔ نمل خاور کے ساتھ ان کی آن سکرین کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا۔ ناظرین، عثمان بلا شبہ ایک اہم ترین اضافہ ہے، جو ایکٹر ہونے کے علاوہ ڈائریکٹر اور سینماٹوگرافر بھی ہیں۔ ان کی والدہ ناصرہ نے بھی بطور اداکارہ خدمات انجام دی ہیں اور 100 سے زائد پاکستانی فلموں میں اداکاری کی۔ اگر بات کریں عثمان مختار کی ایج کی تو عثمان مختار 27 جولائی 1985 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے، لیکن ابھی وہ اپنے کام کی وجہ سے کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، عثمان مختار نے اپنی گریجویشن جرنلزم کی فیلڈ میں کی ہے۔ اگر بات کریں ان کی شادی کی تو ان کا نکاح مارچ 2021 میں زنیرہ انعام کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر بات کی جائے فلموں کی تو عثمان نے جنان اور پرچی جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انا اور ہم کہاں کے سچے تھے جیسے ڈراموں میں بھی نظر آ چکے ہیں۔ علی رحمان۔ ناظرین، علی رحمان ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں جو ہماری انڈسٹری میں ایک طویل عرصے سے موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی محنت اور ایکٹنگ اور منفرد کہانی سے اپنے مداحوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کئی پاکستانی فلموں میں نظر آ چکے ہیں اور تھیٹر پر بھی کام کر چکے ہیں۔ علی رحمان کو اب تک چند سیریلز میں مرکزی کردار کے طور پر دیکھا گیا، لیکن انہی چند سیریلز نے انہیں بہت زیادہ پذیرائی بخشی۔ ناظرین، جس طرح علی رحمان نے بغیر کسی آرٹسٹک فیملی بیک گراؤنڈ کے خود کو منوایا ہے اور جس طرح انہوں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں، وہ کافی قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ ناظرین، علی رحمان ان ایکٹرز میں سے ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بڑے پردے سے کیا۔ علی رحمان نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ اپنی پوری توجہ اپنے کیریئر پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے علی رحمان کی ایج کی تو وہ 6 مئی 1988 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور یہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارا ہے۔ وہ اپنی تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی گئے اور اپنے کام کے لیے اب کراچی میں رہتے ہیں۔ علی نے اسکول آف اسلام آباد سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر بیچلر مکمل کرنے کے لیے اسلام آباد کے یونیورسٹی کالج میں داخلہ لیا۔ ناظرین، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اپنی پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری مکمل کرنے کے لیے یونیورسٹی آف لندن چلے گئے۔ عاصم اظہر۔ ناظرین، عاصم اظہر ایک نوجوان گلوکار ہے اور پاکستانی میوزک انڈسٹری کا ایک شاندار اضافہ ہے۔ انہوں نے انتہائی کم عمر میں ہی بڑی پہچان حاصل کی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں مداحوں کا دل جیتنے والا یہ ہارٹ تھروب دنیا کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ عاصم ایک پاکستانی ماڈل، ایکٹر اور سنگر ہیں۔ انہوں نے اپنی سنگنگ کا آغاز اس وقت کیا جب وہ 16 سال کی عمر میں تھے۔ ناظرین، عاصم اظہر بہت چھوٹی عمر سے ہی سنگنگ کے حوالے سے بہت پرجوش تھے۔ اگر بات کی جائے عاصم کی ایج کی تو وہ 29 اکتوبر 1996 کو کراچی میں پیدا ہوئے
اور اب بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کی تو عاصم کا تعلق ایک بہت ہی معروف اور مشہور خاندان سے ہے۔ ان کی والدہ گل رانا شوبز انڈسٹری کی سینئر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں اور مختلف پاکستانی ڈراموں میں نظر آ چکی ہیں، جبکہ ان کے والد اظہر حسین ناقابل یقین حد تک مشہور پیانسٹ ہیں۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ عاصم اظہر کی ڈیٹنگ کی افواہیں بھی زوروں پر رہ چکی ہیں۔ ناظرین، عاصم اظہر ایک ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں جو نہ صرف اچھا گا سکتے ہیں بلکہ حقیقت میں وہ اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ 2017 میں ایک ٹیلی فلم نور میں پاکستانی ایکٹریس نور خان کے ساتھ نظر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہانیہ عامر کے ساتھ ایک ٹیلی فلم پیار کہانی میں بھی کام کر چکے ہیں۔ اسد صدیقی۔ ناظرین، اسد صدیقی ایک خوبصورت اور قابل پاکستانی ایکٹر اور ماڈل ہیں۔ وہ 2009 سے اس انڈسٹری کا حصہ ہیں اور بہت سے ڈراموں کا حصہ رہ چکے ہیں۔ آرٹسٹک فیملی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود انہیں انڈسٹری میں اپنا نام اور مقام بنانے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ معروف پاکستانی اداکار عدنان صدیقی کے بھتیجے اور لیجنڈ آسما عباس اور بشرا انصاری کے داماد ہیں۔ وہ لاتعداد قابل ذکر سیریلز میں اپنے معاون کرداروں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسد کی ایج کی تو وہ 15 اپریل 1987 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور وہ کراچی میں ہی مقیم ہیں۔ اسد کے پاس MBA کی ڈگری ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسد صدیقی کے فیملی بیک گراؤنڈ کی تو ان کا تعلق ایک سادہ لیکن خوبصورت گھرانے سے ہے، جہاں ان کے والد آفتاب صدیقی اور ان کی والدہ کا تعلق انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے نہیں ہے۔ ان کے چچا عدنان صدیقی ٹیلی ویژن انڈسٹری کے بڑے ناموں میں سے ایک ہیں اور وہی سب سے بڑی وجہ تھے جس کی وجہ سے اسد نے اداکار بننے کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین، اسد کی پہلی اہلیہ ماہم بابر فیشن ڈیزائنر ہیں۔ دونوں کی شادی 2014 میں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی اچھی نہ چل سکی اور 2 سال بعد دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناظرین، 2017 میں اسد دوبارہ زارا نور عباس، جو کہ اسما عباس کی بیٹی اور بشرا انصاری کی بانجی ہیں، ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ خود ایک پاکستانی باصلاحیت اداکارہ ہیں اور خوبصورت ماڈل ہیں۔ دونوں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسد صدیقی کے ڈراموں کی تو اینی کی آئے گی بارات، دریچہ، کھٹکا، میری ماں، رخصتی، شکوہ اور اس کے علاوہ چھلاوا اور کراچی سے لاہور 3 تک جیسی فلموں میں بھی اسد کام کر چکے ہیں۔ شہریار منور۔ ناظرین، شہریار منور ایک خوبصورت پاکستانی ایکٹر، ماڈل اور پروڈیوسر ہیں جو 2012 سے اس شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ شہریار نے ایک کے بعد ایک کئی سپر ہٹ پرفارمنسز دی ہیں جو کہ ان کے فینس کے لیے کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، شہریار کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہ مایا علی کو ڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن دونوں نے ابھی تک باضابطہ طور پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے شہریار کی ایج کی تو وہ 9 اگست 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جہاں وہ پلے بڑھے اور فی الحال وہ اسی شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہیں۔ شہریار نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی سے فائنانس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی، جبکہ انہوں نے دی سٹی اسکول کیپٹل کیمپس اسلام آباد سے O لیولز اور ساؤتھ شور اسکول سے A لیولز حاصل کیا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے شہریار کی فیملی بیک گراؤنڈ کی تو ان کے والد منور عالم صدیقی پاکستان ایئر فورس میں ایئر کمانڈر رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی بہن نادیہ منور بزنس گریجویٹ ہیں۔ ان کا ایک بڑا بھائی اسفند یار جو بینکر تھے 2012 میں ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے، جبکہ ان کا چھوٹا بھائی بھی ایک بینکر ہی ہے۔ ناظرین، شہریار کے ایک کزن علی جہانگیر صدیقی اعزازی حیثیت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے سفیر ہیں۔ اللہ بخش سمرو کی پوتی سے شہریار کی منگنی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے یہ منگنی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور اب وہ سنگل ہیں۔ اگر بات کی جائے شہریار منور کے ڈراموں کی تو ان میں میرے درد کو جو زباں ملی، تنہائیاں نئے سلسلے، کہیں انکہی، زندگی گلزار، آسمانوں پہ لکھا اور ان جیسے کئی اور ڈرامے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ان فلموں کی جن میں شہریار منور ایک ایکٹر کے طور پر نظر آئے، وہ ہیں ہو من جہاں، 7 دن محبت میں، پروجیکٹ غازی، پرے ہٹ لو۔ اس کے علاوہ وہ فلمیں جنہیں شہریار منور نے ڈائریکٹ کیا ہے ان میں شامل ہیں ہو من جہاں اور پرے ہٹ لو۔ ناظرین،
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.